تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ انتہائی حساس ہے۔ بچوں اور سٹاف کو ہراساں کرنے کے واقعات۔ پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ہراسمنٹ ہے کیا؟ سینسنی کے ساتھ کسی کی روح کو جو ہے نا ڈسٹرب کرنا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، وہ ہے فزیکل ہراسمنٹ۔ اگر معاشرے میں دیکھیں تو یقیناً اس بات پر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر تو یہ چیز اساتذہ کو سکھا دی جائے تو وہی بات تربیت کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نصرت علی آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک اہم اور حساس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت سارے چینلز اور بہت ادارے ادارے صرف اپنے مفادات کے پیش نظر وہ بہت ساری باتیں جو عوام تک پہنچانا بنتی ہیں نہیں پہنچاتے، لیکن چونکہ ADN نیوز ایک فلاحی ادارہ ہے اور اس نے لوگوں کی بہتری کے لیے اور معاشرے کی بہتری کے لیے علم بانٹنا ہے، چیزیں شیئر کرنی ہے، تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ انتہائی حساس ہے اور بڑا اہم ہے۔ یقیناً اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں گے اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے حل کی طرف ایک پیش قدمی ہوگی ہماری اس پروگرام کے ساتھ۔ پروگرام کا موضوع کیا ہے کہ اداروں میں بڑھتے ہوئے بچوں اور سٹاف کو ہراساں کرنے کے واقعات، وہ کس طرح سے کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے تک محفوظ نہیں رہے اداروں میں۔ بدقسمتی سے کتنی ذہنیں ایسی ہیں جو لقمہ اجل بن چکی ہیں۔ ہماری سڑکیں بھی محفوظ نہیں، ہمارے ادارے بھی محفوظ نہیں، اور ہم خود ڈرے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں۔ غم حیات کا خوف و ہراس چہروں پر، وہی اداس تمنا اداس چہروں پر، وہی غموں کا پرانا لباس چہروں پر، ہر ایک سمت ہے دنیا یاس چہروں پر۔ یہ خوف و ہراساں کرنے کے واقعات، یہ بچوں کے ساتھ اور سٹاف کے ساتھ اس طرح کے معاملات، اس کے پیچھے کون سے فیکٹرز ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں اور ان سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں، ان ساری باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ میرے ساتھ معزز مہمان تشریف فرما ہیں، ان کا تعارف کرواتا چلا جاؤں۔ پروفیسر انجم رضا خان صاحب پرنسپل ہیں سارک اسکول سسٹم اور کالج کے اسکول سسٹم اینڈ کالج کے، سیالکوٹ کی ایک فلاحی اور سماجی شخصیت ہیں۔ اور دوسرے ہمارے ساتھ آج کے معزز مہمان جو تشریف فرما ہیں وہ ہیں عبداللہ ہاشمی صاحب، یہ مذہبی اسکالر ہیں، خطیب کینٹ آفیسر کالونی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان دونوں کے ساتھ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہراساں جو بچوں کو اور سٹاف کو اداروں میں ہراساں کیا جاتا ہے، جو ہراسمنٹ ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں، پریونشن کیسے ممکن ہے، اسلامی نقطہ نظر بھی لیں گے۔ تو پہلے سوال کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنے معزز مہمان پروفیسر انجم رضا خان صاحب کی طرف۔ پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ہراسمنٹ ہے کیا؟ بہت اچھا کویسچن ہے جی۔ یہ پرٹیکولرلی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، ویورز اور پیرنٹس اور ایون کے انسٹیٹیوشنز میں کام کرنے والے جو پروفیسرز ہیں یا جو مولانا حضرات مختلف مدرساز میں کام کرتے ہیں یا جو ہمارا ٹاپک سے ریلیٹڈ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لے کر کے ہے، اور سب لوگ اس کو انتہائی غور سے سنیے کہ ADN نیوز نے یہ بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، چاہے جتنے بھی دوسرے نیشنل لیول کے چینلز ہیں یا انٹرنیشنل لیول کے چینل ہیں۔ نصرت صاحب، اس میں موسٹلی جو پروگرامز ہیں یا تو جو بچے ہٹ ہو جاتے ہیں ان کی سٹوری چلا دی جاتی ہے،
اور یا تو می ٹو کے نام سے ایک پروگرام چلا تھا نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر جس میں جسٹ بتایا گیا کہ میں بھی ہیراس ہوا، میں بھی ہیراس ہوئی، لیکن آج تک کسی نے ابھی پراپر ایک پروگرام ویورز نہیں کیا، پیرنٹس نہیں کیا جس کے اوپر ہم ہیراسمنٹ کی ڈیفینیشن بتائیں جو کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو جو کہ ہراسگی کا شکار ہوتے ہیں، اور ایز ویل ایز جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر کس طرح سے ہم مینج کریں. تو آئیے سب سے پہلے ویورز انتہائی غور سے فرام اسٹارٹ ٹو دا اینڈ دیکھیے گا. ڈیفینیٹلی آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنے سے ملے گا کیونکہ ADN نیوز کا جو آبجیکٹیو ہے وہ ہے ہی یہی ہے کہ شیئر دا نالج ود ادر پیپل، شیئر دا پریکٹیکل نالج ود ادر پیپل. تو ہراسمنٹ جو ہے اس کو میں کچھ یوں چند الفاظ میں بیان کروں گا. ہراسمنٹ ہر وہ کام ہے جس میں ایک ان ایکسپیکٹڈ، ایک غیر متوقع اور ایک غیر ہیجان انگیز ٹچ جس کو ہم کہتے ہیں چھونا، یا ہیجان انگیزی سے کسی کے دماغ پر اثر انداز ہونا، یا ہیجان انگیزی کے ساتھ، سینسنی کے ساتھ کسی کی روح کو جو ہے نا ڈسٹرب کرنا، جس میں سب سے زیادہ جو پاپولر ہے ہمارے ملک میں اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے وہ ہے فزیکل ہراسمنٹ. مینٹل ہراسمنٹ، فزیکل ہراسمنٹ اینڈ اسپرچول ہراسمنٹ. چونکہ جب ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس بیچارے ایک پھول ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کلاس سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ کسی عالم دین سے ریلیٹڈ ہوں، یا قرآن پاک کی حفظ کرنے سے ریلیٹڈ ہوں، یا بڑے لیول پر یونیورسٹی کی فیمیلز ہوں. تو یہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں یہ لرنر ہوتے ہیں اور ان کو ہمیں ہر طرح سے سیٹسفیکشن دیں گے تو یہ آگے بڑھیں گے. تو جب یہ ہراسمنٹ آتی ہے تو ہراسمنٹ ایک ایسی ان ایکسیپٹیبل جو ہے، ناقابل قبول جو ٹچ ہے، جو چھونا ہے، اس کو ہم ہراسمنٹ کے زمرے میں لاتے ہیں. جی آپ نے بڑا اچھا اس کو ڈیفائن کیا ہے، ہراسمنٹ اس کو کہتے ہیں. اب اصل جو بات ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اف یو ڈونٹ سجیسٹ اے سلیوشن فار اے پرابلم دین یو یور سیلف از دا پارٹ آف دا پرابلم. کہ ہم نے یہ بھی کھنگالنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ مسائل ہمارے خود تراشیدہ کتنے ہیں، کتنے ایسے مسئلے ہیں کہ جن کی طرف دھیان دے کر ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں، یا جو ہمارے نوٹس میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، یا ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ اویئرنیس کی طرف ایک سٹیپ ہے. آپ نے پہلے وضاحت فرما دی کہ جس طرح ان پلیزنٹ، ان ایکسیپٹیبل ٹچ ہے کسی کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اور یا اسپرچولی کسی کو ہراس کرنا، یہ ساری فارمز جو ہے نا وہ ہمارے اداروں میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اور کوئی بھی ادارہ جو ہے نا وہ اس سے خالی نہیں ہے. یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہاں یہ چیزیں نان ایگزسٹنٹ ہیں، وہاں پر بالکل موجود نہیں ہیں. تو ہم اب اگلا سوال جو ہے، چونکہ ہم اویئرنیس کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم اس پر قابو پانے کی کوشش کریں، پریونٹ کریں اس کو. تو اب یہ بتائیے کہ اس کی کازز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نصرت صاحب، کازز سے پہلے جس طرح سے ہم نے ہراسمنٹ کا ایک ٹاپک لیا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ پارٹیز کون ہیں، کون کون پارٹیز ہیں جو ہراسمنٹ کے اندر انوالو ہوتی ہیں. وکٹم کون ہے اور ہراسر کون ہے، ہراس کرنے والا کون ہے اور ہراس ہونے والا کون ہے. یہ زیادہ یہ پارٹیز ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم کازز پر جائیں گے. تو ویورز یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ بھائی ہراسر کون ہے، یعنی ہراساں کرنے والا کون ہے. یہ ہمارے بچوں کا جاننا بہت ضروری ہے، ہمارے پیرنٹس کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بچوں تک اس بات کو پہنچا سکیں کہ کس طرح کا شخص جو ہے وہ ہراسر ہوتا ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایک کرکٹ ٹیم ہے تو اس میں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے بالر کون ہے، بیٹسمین کون ہے، فیلڈر کون ہے. پھر اکارڈنگلی ہم ان کی ڈیوٹیز کو سیٹ اپ کرتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز کو دیکھتے ہیں. تو ابھی میں اس آپ کے اس کویسچن کے جواب میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہراسر کون ہے. تو فرسٹ پرسن جو ہے اس کو ہم انگلش زبان میں جو میں نے ریسرچ کی ہے اباؤٹ دا ہراسرس، وہ یہ ہے مسٹر ماکو، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے. اور یہ تقریباً ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں ایسے لوگ. جی جی، یہ شہوت انگیز لوگ ہوتے ہیں جو گروپس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور ان کی جو علامات ہیں اسٹوڈنٹس آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، پیرنٹس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. ان کی جو علامات ہیں ان کو پہچاننا. 10 بندوں کے اندر آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے مسٹر ماکو ہے، ماکو میرے شہوت انگیز بندہ ہے. وہ ڈیفینیٹلی اس کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ایک نارمل بندے سے ڈفرینٹ ہے. اور اس نے خاص طور پر فیمیل ان لوگوں کا وکٹم ہوتی ہیں جی. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پر پاؤں کے ناخن سے لے کر
سر کے بالوں تک سٹیئر کرتے ہیں اور فزیکل ایویلیوشن کرتے ہیں, جس کو اگر آپ غور سے دیکھیں ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فزیکل جب ایویلیوشن کر رہے ہوتے ہیں اور جس بندے کی طرف کر رہے ہوتے ہیں اس کا دھیان ضرور اس پر پڑتا ہے. تو آپ الرٹ رہیے ایسے بندوں سے, اور یہ عام طور پر گروپس میں موجود ہوتے ہیں. پھر ایکسٹرا آرڈینری کمپلیمنٹ یہ آپ کو کریں گے یہ لوگ, ایکسٹرا آرڈینری کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں یا بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ پر یہ بہت اچھا سوٹ کر رہا ہے, آپ کے لپس بہت اچھے ہیں, اس طرح کی ڈفرینٹ قسم کی, یعنی کہ فزیکل ایویلیوشن کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بندہ آپ کے اندر گروپس میں موجود ہوتا ہے. نمبر 2 جو ہے سیکنڈ پرسن جو موسٹ پرسنل ہو جائے آپ کے ساتھ. ایک تو ہوتا ہے نا جس طرح گروپس میں ہم سر بیٹھے ہیں, میں کہوں جی مولانا صاحب بڑے پیارے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کو یہ ڈریس بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے. تو گروپس کے علاوہ جو سیکنڈ پرسن جو پرسنل کمنٹ کرتا ہے بہت زیادہ, الرٹ ہو جائیں اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس اور بچوں اس کے بارے میں الرٹ ہو جائیں. جو پرسنلی اکیلے میں آپ کو کمنٹ کرے, آپ کو کمپلیمنٹ کرے اور اس کی آئیز کے اندر آپ کو ڈیفینیٹلی ریڈ کریں گے کہ یہ بندہ آپ کو ہراس کرے گا اور وہ ٹچ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. سیکنڈ پرسن اس طرح کا جو پرسنلی بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرتا ہے اور بہت زیادہ کمنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور چھونے کی کوشش کرتا ہے آپ کو. نمبر 3 پہ یہ ایسے پرسن ہوتے ہیں جو موسٹلی ہٹ کرتے ہیں وکٹم کو اسپیشل اوکیزنز پر. یعنی جو تھرڈ ایک ٹائپ ہے ہراسر کی, یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ اوکیزنز ڈفرینٹ مواقعوں پر آپ کو جو ہے نا وکٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لائک جس طرح سکولز کے اندر فنکشنز ہیں, اسکول کے اندر پارٹیز ہوتی ہیں جی, مینا بازار جس کو آپ کہہ لو, یا کوئی کنسرٹ ہو رہا ہے آج کل اسکولوں میں, تو ایسے لوگ جو ہیں اوکیزنز کے وقت تلاش کرتے ہیں کون انوسنٹ ہے اور کس کو کیسے ٹریپ کرنا ہے. تو آپ الرٹ رہیے کہ ایسے لوگ آپ کو پارٹیز کے اندر آپ کو کنونس کر سکتے ہیں اور آپ کو وکٹم بنا سکتے ہیں. اس سے الرٹ رہیے کہ جو بھی بندہ پارٹیز کے اندر آپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے, آپ کے اوپر زیادہ نظر رکھتا ہے, آپ بی الرٹ اباؤٹ اٹ اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیجئے جس طرح بھی ہوتا ہے. نمبر 4 پہ ہے کہ کچھ اپر لیول مینجمنٹ پر ہراسر ہوتے ہیں. اپر لیول مینجمنٹ پر لائک دیٹ پرنسپل حضرات بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں. یہ KPK کے کوئی پروفیسر تھے, میں پڑھ رہا تھا اور ان کا ٹی وی پر بھی بڑا پروگرام آیا تھا. وہ اپنی اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے میں تمہیں A گریڈ میں پاس کروا دوں گا, پروموشن کا لالچ دیتے ہیں جی, آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا, اور ان سے جو ہے نا فزیکل ریلیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے بچا جائے. اس طرح کا ہراسر ہوتا ہے اپر لیول پر, یعنی کہ کچھ وہ آپ کو دیتا ہے, کچھ آفر کرتا ہے, گریڈنگ کی ہو گیا, اچھے مارکس کی ہو گیا, تو یہ لوگ جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کو ہراس کر سکتے ہیں. نمبر 5 بہت ہی خطرناک ترین ہراسر ہے جی, سیریل کلر جس کو کہتے ہیں, سیریل ہراسر, جس کا کام ہی ہراساں کرنا, جس کی نیچر ہی بن چکی ہے اس طرح, جس کی نیچر یہ ہابی ہے اس کا, اور یہ بالکل BVS یہ کام نہیں کرتا. بظاہر وہ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے آپ کو بڑا آنیسٹ بھی نظر آئے, شریف بھی نظر آئے, لیکن وہ پرائیویٹلی آپ کو ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے, اور ایسے لوگوں کو کھوج لگانا مشکل ہوتا ہے, اور ایسے لوگوں پر پھر اعتماد کرنا بھی, یعنی کہ یقین نہیں آتا کہ وہ بندہ. تو ایسے لوگوں سے بھی بچیں. پرائیویٹلی کوشش کریں آپ کہ جو بھی بندہ آپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہونے کی کوشش کرتا ہے اس سے الرٹ ہو جائیں. اور نمبر 6 جو ہے سچویشنل ہراسر ہے. نمبر 5 جس طرح میں نے بتایا کہ یہ سیریل ہے, سیکرٹ ہے, یعنی کہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن یہ بہت بڑا ڈیمیج دے دیتا ہے انسان کو. اس سے بھی آپ بچیں. یہ 5ویں ٹائپ تھی. 6ٹھی ٹائپ نصرت صاحب یہ ہے کہ یہ سچویشنل ہراسر ہے جی, جیسے کسی نے الکوہل لی ہے اور برین آؤٹ آف کنٹرول ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ ہراسر جو ہے ہمارے پاکستان مسلم کنٹریز میں کم ملتا ہے کیونکہ یہاں پر الکوہل اتنی عام نہیں ہے اور ایسا کوئی سچویشن ادھر نہیں بنتی. تو یہ 6 طرح کے ہراسر ہیں جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں. زبردست, آپ نے خلاصہ پیش کر دیا اور یہ بتا دیا کہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ ان لوگوں سے آپ کو بچنے کی بالکل ضرورت ہے. جو لوگ آپ کو ایکسٹرا آرڈنریلی کمپلیمنٹ دے رہے ہوں اور جو آپ سچویشن یا اوکیزن کی تلاش میں ہو, آپ فزیکل قریب آنے کی کوشش کریں, بہت زیادہ امپرسنل ہونے کی کوشش کریں, تو آپ جانچ لیجئے اور پتہ چل جائے آپ کو کہ یہ لوگ جو ہیں نا وہ آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں اور آپ کو ہراس کریں گے. تو یہ یقیناً بڑی معلوماتی بات ہے جو کہ انوالو ہوتے ہیں. جی اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں. ہاں, اس میں جو مذہبی اسکالر ہیں ہمارے بہت ہی, جی ہم ان کی طرف بھی جائیں گے, اس کی طرف ضرور جائیں گے, لیکن یہ آؤٹ ورڈلی جو میں سوشل میں جو بتا رہا ہوں اس کی وجوہات, ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے جی وہ ہے سوشلائزیشن. سوشلائزیشن کیا چیز ہے؟ سوشلائزیشن یہ ہے کہ سپوز ہراسمنٹ جو ہے اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایک گاؤں میں رہتا ہے, گاؤں سے وہ کسی طرح کسی اچھے انسٹیٹیوشن میں آ جاتا ہے, اسکول میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ تھوڑا سا ماڈرن ماحول دیکھتا ہے, ایڈوانس ماحول دیکھتا ہے,
اور اس کے اندر وہ پھر ہراسگی کی جو ایک حص ہے وہ جنم لے لیتی ہے. جی. سپوز ایک شخص ایک بیکورڈ ایریا سے آیا, اس نے وہاں پر دیکھا ہی نہیں ہے کبھی لڑکیوں نے جینز پہنی ہو, شرٹس پہنی ہو, تو یہ سوشلائزیشن جو ہے, یہ ایسے لوگ جو کہ کو ایجوکیشن میں انوالو ہی نہیں رہے, انہوں نے شروع سے پڑھی نہیں ہے, جس کو مخلوط تعلیم ہم کہتے ہیں, جو کہ ہمارے اسلام کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. سپوز اگر ایسی ہے تو ایسے لوگ سوشلائزیشن میں جب آتے ہیں, کو ایجوکیشن میں آتے ہیں, تو ان میں ہراسگی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تو سوشلائزیشن اس طرح ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو پہلے ڈیفینیٹلی جو بھی بندہ آپ ہائر کر رہے ہیں, چونکہ ہم انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے ہیں, تو جو بندہ بھی ہم اپنے انسٹیٹیوشن میں ہائر کر رہے ہیں اس کو باقاعدہ طور پر ایک ٹریننگ دی جائے, جو کہ ہمارے مولانا صاحب بھی ضرور بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی طرف اس کا رجحان ہی. اچھا, اس کو سوشلائزیشن کہیں گے یا فری مکسنگ کہیں زیادہ بہتر ہے؟ ہاں, اس کو سوشلائزیشن میں نے اس لیے یہ لفظ یوز کیا, بالکل والا فری مکسنگ بھی چل سکتا ہے, لیکن سوشلائزیشن اس لیے یوز کیا کیونکہ سماج کا تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے نا, تو اس لیے اس کو سوشلائزیشن کا نام دے دیا گیا, لیکن فری مکسنگ بھی آپ کا بہت اچھا ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے اپر لیول اتھارٹی جتنی ہے, چاہے وہ ہم ورک پلیسمنٹ ہراسمنٹ کی بات کریں یا یونیورسٹی لیول پر جو فیمیلز ہماری بیچاری ہراس ہوتی ہیں یا کالج لیول پر ہراس ہوتی ہیں, اس میں بہت زیادہ پروفیسرز جو حضرات جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں, اور ان کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں, جی ہم آپ کے سیمسٹر کے مارکس لگا دیں گے, یعنی کوئی نہ کوئی فیور دے دیں گے, آپ ہمیں سیکشولی جو ہے نا ریلیشن بنا لیں. اس طرح سے اپر لیول اتھارٹی جو ہے یہ بھی ایک وجوہ بنتی ہے. اور ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے پریونشنز میں, کہ کیوں یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں, یعنی کہ ایک بندہ پروفیسر ہے یا پرنسپل ہے, اس کو کیا ضرورت ہے اس سب کی. تو انشاءاللہ جب پریونشن ڈسکس کی جائیں گی انشاءاللہ اس وقت یہ ڈسکس کریں گے. نمبر 3 پہ ہیں, کچھ لوگوں کی پرسنل پرابلمز ہوتی ہیں تو ہراسگی شروع ہو جاتی ہے. پرسنل پرابلم سے یہ کہ لائف پارٹنر کے ساتھ اس کا ریلیشن اچھا نہیں ہوتا, یا اس کو وہاں سے جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح سیٹسفیکشن نہیں ملتی, وہ اپنی بھڑاس جس کو ہم کہتے ہیں نکالتا ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہے ہراسگی کی. ٹھیک ہے, تو اس میں نمبر 4 پہ آ جاتا ہے اگریسو بیہیویئر. اگریسو بیہیویئر یہ ہے کہ موسٹلی ہراسمنٹ اس طرح سے بھی ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شغل میں کہہ دینا یار وہ فلاں ہے تم اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. اب کیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے جو ہراسر بن جاتا ہے وہ شغل میں وہ کام کر رہا ہے کہ ہاں نہیں میں یہ کر سکتا ہوں, دیکھو میں یہ کروں گا, چھیڑوں گا میں. وہ اپنی طرف سے ان کو اپنا منوا رہا ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف وہ ہراسر بن چکا ہوتا ہے اور سم ٹائم اس کی سزا بھی وہ بھگت رہا ہوتا ہے. نمبر 5 پہ جو ہیں وہ ہیں ہمارے عام طور پر جو وکٹمز ہوتی ہیں وہ فیمیلز ہیں. ہراسگی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے, بہت ساری فیمیل جو ہیں وہ سائلنٹ رہتی ہیں, خاموش رہتی ہیں, یعنی کہ وہ کمپلین نہیں کرتی, جس سے ہراسمنٹ کو اور زیادہ انکریجمنٹ مل. جب ڈیفینیٹلی جب آپ کسی بیماری کا کسی پرابلم کا سلوشن نہیں کریں گے تو وہ بیماری کیا ہوگی, بڑھے گی. تو یہ چاہیے ان کو کہ باقاعدہ طور پر اس کو فوری طور پر کمپلین کرنی چاہیے. تو یہ 5 مین وجوہات تھیں جو ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہراسمنٹ بڑھ رہی ہے. اب اسلامی نقطۂ نظر لیتے ہیں, ہمارے پاس تشریف فرما ہے عبداللہ ہاشمی صاحب. آپ بتائیے کہ اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں, شریعت اس حوالے سے ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ پروفیسر انجم صاحب نے تو اس کو بہت تفصیل سے کھول کے بیان کر دیا, تو بہت ساری باتیں نہیں معلوم ہوئی ہیں, اور یقیناً ٹاپک بھی ایسا ہے کہ اس پر بہت بولا نہیں جاتا, اس پر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں, کیونکہ بولنے والے کو بھی گویا کہ اڑیاں سمجھا جاتا ہے کہ وہ جیسی ننگی باتیں کر رہا ہے اور ہر چیز کو کھول کے بیان کر رہا ہے. حالانکہ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو یقیناً اس بات پر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. جہاں تک یہ بات ہے, ابھی اس طرح کے لفظ استعمال کر رہے تھے مسٹر ماکو کا, آئی تھنک, ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی, کہ یہ ایک اصطلاح ہے. میں بات کرنے سے پہلے اشارہ کرنا چاہتا ہوں, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, تعلیم و تربیت ایک رسالہ آیا کرتا تھا, ابھی بھی آتا ہے. اس میں ایک انٹرویو میں نے پڑھا, کافی یہ میرے خیال میں غالباً کلاس 7-6 میں تھا تب. اس انٹرویو میں انٹرویو لیا گیا ایک اسرائیلی وزیر سے, غالباً اس کا نام بطروس تھا یا بیٹروس اس طرح اس کو لکھتے تھے, غالی تھا جی. اس سے انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ آپ کی تنظیم جو کام کر رہی ہے, آپ کی تنظیم کے محرکات یا اس کے پرپس کیا ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم دنیا کو ایک ایسا نظام دینا چاہتے ہیں, ایک ایسا طریقہ وضع کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی بھی انسان, کوئی مرد کسی بھی عورت کو جہاں کہیں بھی, جیسے بھی, جس ماحول میں, جس کلچر میں چاہے جو بھی اس کے ساتھ کرے,
کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو اور کوئی اس پر پابندی نہ ہو. ہم اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. تب تو میں نے بات پڑھی، ایک مجھے بڑی عام سی بات لگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معلوم ہوا کہ نہیں، یہ باتوں میں کتنی صداقت ہے کہ باقاعدہ اغیار ہم پر کام کر رہے ہیں، اور یہ کام اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ نہ اس سے تو نہ معاشرہ محفوظ رہا، نہ ہماری گلی محلے کے بچے اور ہماری بچیاں محفوظ رہیں، اور نہ ہی ہمارے تعلیمی اداروں وہ محفوظ رہے. اچھا، تعلیمی اداروں کی چونکہ بات ہو رہی ہے، آپ صاحب اور ماشاء اللہ میرے معزز مہمان ہیں انجم بھائی، تعلیمی ادارے چونکہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر مطلب جینڈرز میل فیمیل اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک چار دیواری کے اندر. اب بظاہر معلوم نہیں ہو رہا اندر کیا ہو رہا ہے. یقیناً وہاں پر مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کے ہیراسمنٹ کرنے کے، کیسز بھی بہت زیادہ اسی لیے وہاں پائے جاتے ہیں. وجوہات آپ نے پوچھی ہیں، دیکھیں 2 وجوہات اگر میں اس کو بالکل دین کے حوالے سے بیان کروں، دینی رہنمائی دوں، تو سب سے بڑی بات تو یہ یاد رکھیں کہ مرد و عورت کا اکٹھا ہونا یہی شرعاً ممنوع ہے. دونوں جب اکٹھے ہوں گے یقینی بات ہے کہ اس سے فسادات ہوں گے، غیر محرم کے ساتھ اکٹھا. جی جی، یقیناً جب مخلوط معاملہ ہوگا، جب کو سسٹم ہوگا جی، تو غیر محرم. اچھا، اب اگر استاد کی بات کی جائے کہ ہمارے چونکہ معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر اکثر جو اساتذہ ہیں وہ میلز ہیں. بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جو فیمیلز پڑھاتی نہیں ہیں یا وہ اس کو ٹیچ ہی نہیں کر سکتی ہیں. اس کے لیے یقیناً فیمیلز کو کسی میل کے پاس جانا پڑتا ہے. میلز کی تعداد ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ٹیچرز میں زیادہ ہے. اب یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ فیمیل ٹیچرز کا اس شعبہ میں آگے نہ آنا یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمارے تعلیمی اداروں میں پارٹیکولرلی اس بات کو فروغ دیتا ہے کہ میل زیادہ ہیں اور فیمیلز کم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری وجہ جو میرے سامنے آ رہی ہے دینی حوالے سے، یعنی مخلوط تو ہے لیکن یہاں تربیت کا. جی بالکل بولیے. یہ یہاں پہ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہر سال جو سلیکشن ہوتی ہے اس میں جو بچیوں کی سیٹیں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، ایکچولی جو فیمیل ٹیچرز ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتی. آپ کا کیا اس بارے میں خیال ہے؟ جہاں تک میں نے اپنے اس کو ریسرچ کیا ہے، جو میرے انالیسس کی بات آئی ہے کہ میلز زیادہ نظر آتے ہیں. باہر کیا چلیں نیکسٹ چلتے ہیں. یہ جو تربیت کا جو فقدان ہے یہ بھی اس میں بہت بڑی وجہ ہے. اچھا، اب اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ سے زیادہ کوئی اس کائنات میں بڑا نہیں ہے، یقیناً آپ سید المرسلین ہیں اور پاکیزگی اور تقویٰ کی انتہا ہیں آپ. بالکل. اس کے باوجود بھی میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کسی خاتون سے بیعت نہیں لیا کرتے تھے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے. ہاتھ میں ہاتھ دینے سے مراد یہاں پر ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں جاتا تھا. نہیں، اس کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے. ہاتھ میں ہاتھ نہ جانے کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ چہرہ بھی چہرے کے سامنے نہیں آتا تھا. بے شک آپ پردے کے پیچھے سے بیعت لیا کرتے تھے. کیا ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے طلباء کے لیے اللہ کے نبی کی کیا وہ سیرت ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ اگر تو یہ چیز اساتذہ کو سکھا دی جائے تو وہی بات یہ تربیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تربیت کے ساتھ یہ چیز ریلیٹڈ ہے. اگر تربیت میں آپ اللہ کے پیغمبر کی محبت سینوں میں نہیں ڈالتے ہیں یا آپ بطور معلم ان کو نہیں پڑھتے ہیں. ایک معلم ہونے کے لیے جیسے مجھے یاد آیا عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً اپنے دور حکومت میں یہ کام کیا تھا. انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے قوانین بنائے کہ جو کوئی تاجر ہمارے بازار میں تجارت کرنے کے لیے آئے وہ پہلے مکمل تجارت کے اصول پڑھ کے آئے، وغیرہ نہ ہمارے بازاروں میں تجارت نہ کرے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب وہ بغیر اصول کے آئے گا، شریعت سے ہٹ کر آئے گا تو فسادات کا باعث بنے گا. بالکل میں سمجھتا ہوں یہی معاملہ اچھا آپ کے خیال کے لیے بھی ہے کہ معلمین بھی اللہ کے پیغمبر کو بطور معلم پڑھ کے اداروں میں آئیں. یقیناً اس سے فرق پڑے گا. اچھا عبداللہ ہاشمی صاحب، آپ کے موقف کے مطابق جو آپ نے پیش کیا، وجوہات میں یہ چیز ہے کہ تربیت کا فقدان ہے، اور دوسرا جو اپرچونٹیز مل رہی ہیں نا لوگوں کو، وہ اپرچونٹیز جو ہیں جو فری مکسنگ کی صورت میں پیدا ہو رہی ہیں اداروں میں، وہ لوگوں کو بیٹ دے رہی ہیں، ٹیمپٹ کر رہی ہیں، اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. تو ان دونوں کا تدارک جو ہے وہ مسائل کے حل کے لیے کافی ہوگا اگر ان کو اچھے طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اسلام کے اصولوں کو اپنایا جاتا ہے. اسپیشلی جو میل اور فیمیل کی فری مکسنگ کے حوالے سے تعلیمات ہیں کہ مطلب جو اسلام نے قدغن لگائی ہے یا اسلام نے درمیان میں جو بیریئرز رکھے ہیں ان بیریئرز کو فالو کرتے ہوئے یقیناً یہ اچھی ایک پریونشن ہوگی اور اچھی ایک تدبیر ہوگی اس کو روکنے کے لیے. بالکل. اس میں ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ اور بھی فرما لیں جی کہ ہم عمر طلباء اور اساتذہ کا ہونا یہ بہت بڑا ایک
یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے یقیناً کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں ماضی میں دیکھیں ایک فرق ہوتا تھا، استاد کا ایک روب، اس کا دبدبہ اور اس کا چہرہ اور اس کا اخلاق، اس کی تربیت، تمام چیزیں مطلب اس میں سینسنیرٹی ہوتی تھی. ابھی دونوں برابر ہو گئے، نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے دونوں. اچھا، ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ان کی ایج ایک جیسی ہے. اچھا، اب نیکسٹ کویسچن کے ساتھ چلتے ہیں پروفیسر صاحب کی طرف. اچھا، پریونشن بتائیے، روک تھام اس کی. پریونشن جس طرح سے مولانا صاحب نے بیان کیا کہ تربیت ہونی چاہیے اور مذہبی تربیت ہونی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اسٹڈی کرنا چاہیے. تو جہاں تک میں اب سوشلی دیکھتا ہوں یا شہروں میں دیکھتا ہوں تو ہر انسٹیٹیوشن جو ہے نا اس کو فالو اپ نہیں کرتا. بزنس ہے نا، یہ اسکول ایک بزنس بن گیا، یونیورسٹی ایک بزنس بن گئی ہے نا. تو اب اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں، یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ جو بزنس کر رہے ہیں لائک جو برانڈ ہیں یہاں پر جو ادارے ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں، میں نام لے بھی سکتا ہوں، جس طرح پنجاب کالج ہے یا نسا کالج ہے یا دوسرے جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں بڑے بڑے، وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن پہ ہراسگی ہو. بلا شبہ وہاں کو ایجوکیشن ہے اور دنیا جو ہے وہ ڈیولپ بھی ہو رہی ہے اس چیز پر. تو آپ کی باتیں، ان کی باتیں بہت اعلیٰ ہیں مولانا صاحب کی، لیکن ہراسگی سے بچنے کے لیے اگر میں چاہتا ہوں میں پروفٹ بھی کماؤں، میری ریپیوٹ بھی بنے. جی میں یہ بینگ اے بزنس مین، جس طرح سے دا سٹی اسکول ہے یا جو بیکن اسکول ہے یا جو کلاسک اسکول سسٹم ہے یا واٹ ایور جو بگ انسٹیٹیوشن ہے ہمارے سٹی کے، ان میں سے کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ ہمارے اسکول میں ہراسمنٹ ہو. کوئی بھی نہیں چاہے گا کیونکہ یہ بزنس کا آبجیکٹیو ہی نہیں ہوتا. تو میں اس چیز کو اس طرح سے سجیسٹ کروں گا، اس کی پریونشن، کہ ایک اسٹرکٹ اور ایکٹیو ہیراسمنٹ ریٹن پالیسی میڈ کرے انسٹیٹیوشن. جیسے ہی کوئی ٹیچر، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ بالکل سیم ایج کے لوگ آتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ پہ لٹل بٹ ڈفرینس ہے. میرے پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ایک اسٹرکٹ اور ایک ریٹن پالیسی ہو، ایک اوتھ لیا جائے. ٹیچر کو ایک باقاعدہ طور پر اوتھ دینا پڑے، ریٹن بھی اور بول کے بھی، کہ میں فلاں یہ اور میں تمام ان رولز کو پورا کروں گا. اور اس میں سب سے ہائی لائٹڈ بات جو ہے نا وہ یہ ہو کہ میں کبھی بھی ایسا عمل نہیں کروں گا جو دین کے خلاف ہو. ہراسمنٹ کو بول کے بولے کہ میں نہیں ایسا کروں گا اور اس کو سائنڈ کیا جائے. تو یہ بہت اوتھ لے لیا جائے، حلفی بیان حلفی. تو میرا خیال ہے جب کوئی بھی ایک پڑھا لکھا بندہ بیان حلفی دے گا تو اس سے کافی زیادہ فرق پڑے گا اور باقاعدہ ریٹن سٹیٹمنٹ میں اس کی پروفائل میں لگایا جائے. دوسرا جو مجھے نظر آتا ہے اس کی پریونشن کے جس سے ہم بچ سکتے ہیں، موسٹلی حضور نے یہ لکھا بھی ہے اپنا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں، موسٹلی جب پرسنل کانٹیکٹس بنتے ہیں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے، تبھی یہ ہراسمنٹ شروع ہوتی ہے. تو اس میں یہ ایک ایڈوائز کرنا چاہوں گا یا سجیشن دینا چاہوں گا کہ اس رولز میں، پالیسیز میں ہراسمنٹ کو پریونٹ کرنے کی پالیسی میں یہ بات بھی شامل کی جائے کہ کوئی ٹیچر اپنا پرسنل نمبر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو نہیں دے سکتا، اس کے اوپر ریٹن مینشن ہو. اور ساتھ ہی ساتھ ٹیچر کو ایک سم جو ہے، ایک نمبر باقاعدہ طور پر ادارے کی طرف سے دیا جائے اور ادارہ اس کو فالو اپ بھی کرتا رہے کہ اس پر ہو کیا رہا ہے. تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر جب اوتھ لیا جائے اس میں پینلٹی اور پنشمنٹ، یعنی جرمانہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں یا سزا کہہ لیں، وہ ادارہ مرتب کرے. تو ڈیفینیٹلی اداروں میں یہ ہراسمنٹ جو ہے وہ کم ہوگی، کیونکہ لکھ کے دینا اور ویسے جتنے بھی بھرتیاں ہوتی ہیں یا اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں وہ مین کوالیفیکیشن بیسڈ اپوائنٹمنٹ ہیں، اس کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے. جبکہ بہت زیادہ اسکولز کو یا انسٹیٹیوشنز کو یا مدرسوں کو اس کا خمیازہ یہاں تک بھگتنا پڑا کہ انہیں سیل کر دیا گیا، ان کی ریپیوٹ ڈاؤن ہو گئی، وہ بالکل صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے. جبکہ وہ تو بزنس کرنا چاہتے تھے، اکانومی میں ان کا کردار بھی تھا، خوشحالی بھی پھیلا رہے تھے، بہت زیادہ لوگوں کی روزگار کا ذریعہ بھی تھے وہ. لیکن چونکہ اسی لیے بند ہو گئے چونکہ انہوں نے ان چیزوں کو ریٹرن نہیں لے کر آئے. تو ریٹرن ہونا چاہیے پالیسی. نمبر 2، ٹیچرز کی باقاعدہ ٹریننگ ہو، اسٹوڈنٹس کی باقاعدہ ٹریننگ ہو اس پر، اور اورینٹیشنز ہوں باقاعدہ طور پر. پریکٹیکل ٹریننگز میں، پروجیکٹر میں تمام ہراسگی کی علامات کو ریپرزینٹ کیا جائے ٹیچرز کی موجودگی میں اور اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں، اور انہیں وارن اپ کر دیا جائے. تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. دیکھیں نا، جب ہم کسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آتی ہے، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس پر بات کرنا بھی اور یہاں اور بے شرمی محسوس کی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے ہم اس کا لگاتار کنٹینیو شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. نمبر 3 جو ہے مانیٹرنگ ہونی چاہیے. مانیٹرنگ یہ ہے، ایک تو ریٹن دے دیا، پالیسی میں بھی آ گیا، کیونکہ ہم نے اداروں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جب ادارے پروٹیکٹ ہوں گے ٹیچرز بھی پروٹیکٹ ہیں اور ہمارا اسٹوڈنٹ بھی پروٹیکٹ ہے. جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے مانیٹرنگ. مانیٹرنگ کے لیے جہاں ہم ٹیکنالوجی کا یوز کریں، یہ ہماری ریپیوٹ سے مہنگی ٹیکنالوجی نہیں ہے. جس طرح CCTV کیمراز ہیں، ایکسیپٹ واش رومز، آل پلیسز پر لگائے جائیں جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، اور ان کو واچ آؤٹ کیا جائے.
اور اسٹوڈنٹس کو اسٹرکٹلی بڑے بڑے نوٹس بورڈ پر جب ہم نے اقوال زرعی لکھا ہوتا ہے تو ہم یہ بھی لکھیں کہ بھائی کوئی بھی ٹیچر اگر پرائیویٹلی آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہے یا پرائیویٹلی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کمپلین کی جائے اور اس کمپلین کو سیریس لیا جائے اور فوری طور پر اس پر کوئی ایکشن لیا جائے تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے اور باعث نہ ہو. جو ڈیسیژن کرنے والی کمیٹی ہے, بعض اوقات کمیٹیاں بنتی ہیں اسکول کے اندر اور یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتی رہتی ہیں, جب تک یہ چلے گا پھر یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جائے گا کہ جب بھی کوئی کمپلین آئے اسے امیجیٹلی ایکشن میں لیا جائے. تو یہ 4-5 پریونشنز ہیں دنیاوی طور پر جو لی جائیں. باقی حضور جو ہیں وہ فرمائیں گے آپ کو کہ قرآن پاک کیا فرماتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, یہ ضرور بتائیں. جی بالکل, عبداللہ ہاشمی صاحب کا بھی اس حوالے سے موقف لیتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں, پریونشنز کے حوالے سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں. آپ صاحب اس میں دیکھیے ماشاء اللہ انجم بھائی نے بہت اس کو ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہے, اور تمام چیزیں کہ ہمیں دنیاوی طور پر کیا کیا چیزیں ایسی اختیار کرنا چاہیے کہ جن سے ان کا سد باب کیا جا سکے. دینی حوالے سے سب سے پہلی بات جو میں نے پہلے عرض کیا تھا, ایک تو تربیت کی طرف توجہ دی جائے. اللہ کے پیغمبر کی سیرت اور با حیا سیرت, جو آپ کی با کردار سیرت ہے, وہ ہمیں پڑھائی جائے, ہمارے خصوصاً طلباء کو, ہمارے اساتذہ کو. اور میڈیا کا استعمال بہت کم کیا جائے. یہ جو معاملے اس طرح کے ہو رہے ہیں اسکولز میں, اس میں بہت بڑا کردار میڈیا کا بھی ہے. اچھا, ابھی بات کر رہے تھے کہ نمبرز کا آپس میں تبادلہ نہ کیا جائے, مطلب ٹیچر کا موبائل نمبر اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹ کا اس طرح سے بالکل ایک بہت اچھی ان کی تجویز ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ٹیچر بحیثیت باپ ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر بھی ہمارے لیے ایک بحیثیت باپ ہیں, ہم ان کی روحانی اولاد ہیں. آپ سے بڑا معلم بھی کوئی نہیں. معلم اور تعلیم دینے کے تمام طریقے آپ نے ہمیں سکھائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صحابیہ آپ کے پاس آئی ہو پڑھنے کے لیے, ایسا مجھے نظر نہیں ہے, میں نے ابھی تک کہیں پڑھا نہیں کوئی صحابیہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئی ہو, حالانکہ جن کے تقویٰ میں کوئی شک نہیں. لیکن عورتوں کے لیے دن تو مختص تھا نا, عورتوں کے لیے آپ نے دن مختص کیا تھا, اور وہ بھی پردہ کے ساتھ. ہمارے تو یہاں پہ ایسے کوئی معاملے نہیں ہیں. بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ مخلوط تعلیم کا ہونا بھی ہے. غالباً حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا ان سے کہ مرد عورت کی جو ان کی تنہائی ہے, جو ان کی خلوت ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر مرد قرآن پڑھائے عورت کو تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. غالباً سوال کرنے والے کا سوال یہ تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری بھی کیوں نہ ہو, اور بیت اللہ میں دونوں بیٹھ کر پڑھیں تو بھی درست نہیں ہے. یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں اسے کس قدر اس کی قدغن ہے, اس پر کتنا پابندی کے ساتھ اس کو منع کیا گیا ہے. ہاں, اب چونکہ ہم نے پڑھنا بھی تو ہے, ظاہر ہمارے اس وقت دور ایسا ہے کہ ہمارے طلباء بھی ہیں, میلز بھی ہیں, فیمیلز بھی ہیں, ٹیچر میل بھی ہیں, فیمیلز بھی ہیں. تو یقیناً اسلام میں اتنی لچک تو ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا کوئی راستہ ہو کہ جس میں ٹیچر پڑھا بھی دے اور اس سے کوئی اس طرح کے غلط قسم کے واقعات بھی نہ ہوں. اس کے لیے معلم کی تربیت سب سے پہلی بات, اول و آخر اسی بات پر ہے. جتنا بھی ہم اس پر دنیاوی لحاظ سے اسے ختم کرنے کے لیے, اسے کلچ کرنے کے لیے تمام طریقے اختیار کر لیں, یہ طریقہ ناظرین سب سے پہلے ہے. معلم کو کم از کم معلم کی شرائط پڑھ کے آنا چاہیے, قرآن پڑھ کے آنا چاہیے, زنا کی حقیقت کو وہ سمجھے. اچھا, ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مرد عورت کا جو آپس میں ایک جسمانی تعلق ہوتا ہے صرف وہی زنا ہوتا ہے, جبکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں ماشاء اللہ آپ صاحب, اللہ کے پیغمبر نے تو آنکھوں کے ساتھ جو آنکھوں کا غلط استعمال بھی, اس کو بھی زنا قرار دیا ہے. اگر ہم اس بیس پر بات کریں تو پھر مجھے نظر نہیں آتا ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی کوئی جگہ بچ جاتی ہو جہاں پر مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں کا اتصال نہیں کر رہے ہوتے. یہ جو آنکھوں کا اتصال ہے نا, آنکھوں کے اتصال ہی سے تعلیم ملتی ہے, اسی سے علم ملتا ہے. لیکن یہ مرد اور مرد کے درمیان ہے. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے عورتوں کو ہی میدان میں آنا چاہیے, فیمیلز کو آنا چاہیے. جہاں تک دینی نقطہ نظر سے بات ہے کہ مخلوط پروگراموں کا جو انعقاد ہے, آپس میں جو مکس گیدرنگ ہوتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے اس قسم کے واقعات کے ہونے کا اور اس قسم کے ہیرسمنٹ کے ہونے کا. جی چلیں, شکریہ. ابھی وائنڈ اپ کرتے ہیں اس پروگرام کو. آپ اس کے پروفیسر صاحب, آپ پروگرام کے اختتام پہ کچھ کہنا چاہیں. میں اپنے ویورز کو, پیرنٹس کو, ٹیچرز کو یہ کہنا چاہوں گا
کہ ڈیفینیٹلی جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پروگرام میں ان کو غور سے سنیں، جو مولانا صاحب نے بتایا اس کے اوپر غور کریں، اور جو پرٹیکولرلی پیرنٹس جو ہے بڑا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں اس معاملے میں، اپنے بچے کو اویئر رکھیں۔ ابھی ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی ہے نو ڈاؤٹ کہ ہم نے میل فیمیل پر کی ہے، اور اس میں تو بہت زیادہ ایسی بھی ایگزامپلس پائی جا رہی ہیں کہ جس میں میل جو ہے وہ میل سے ہی جو ہے وہ ہراسگی کا شکار ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ بچوں سے اس ٹاپک پر ڈسکس کرنا والدین بھی شرم محسوس کرتے ہیں، تو کائنڈلی آپ بھی آگے بڑھیے، آپ کا بھی کردار ہے، اور انشاءاللہ ایڈین نیوز جو ہے اللہ کے فضل سے اس طرح کے پروگرام جو ہے لے کر آتا رہے گا، اور اس پر ہم ڈسکشنز کرتے رہیں گے، مذہبی رائے بھی لیتے رہیں گے اور دنیاوی رائے بھی لیتے رہیں گے۔ نصرت صاحب شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ میں آپ دونوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت اچھی باتیں کی۔ ناظرین کرام، یہ آگہی اور یہ شعور اور اس کی منزلیں یقیناً ہمارے رستوں کی رکاوٹوں کو کم کرتی چلی جاتی ہیں، اور یہ علم کا بانٹنا اور چیزوں کا ایک سے دوسرے تک منتقل ہونا یہ خیر کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے قرآن مجید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہماری زندگی میں اس چیز کا فقدان ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں۔ بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جو ضابطۂ اخلاق ہے، جو ضابطۂ حیات ہے، وہ اس کو بنا لیا جائے کہ جو منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے اترنے والا ہے۔ باقی بھی جو باتیں ہیں، خیر کی باتیں وہ دین ہی ہیں، اچھائی کی باتیں وہ دین ہی ہیں، اور جو نیکی کی باتیں ہیں وہ دین ہی ہیں، وہ فطرت ہی ہیں، ان پر بھی عمل کیا جانا چاہیے۔ اور جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ تو یہ ساری روک تھام ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کا جو تصور اسلام دیتا ہے، اور مرد و عورت کے اختلاط کی جو حدیں اسلام مقرر کرتا ہے، ہم ترقی کے جس مرضی دور میں جئیں اور جتنے مرضی اپنے آپ کو ایڈوانس کر لیں، اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو ہمارے مسائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تو دین اسلام کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، اور willing to act upon، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہونا، یقیناً ان بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے کہ جو ابھی ہماری زندگیوں میں نہیں آئے، اور ان کا بھی حل ہے جو ہماری زندگیوں میں آ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں۔ یقیناً بہت سارے سوال ابھی تشنا رہ گئے اور تجسس ابھی باقی ہے اس حوالے سے، تو انشاءاللہ مزید پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔